بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں آپ کو اپنے چینل برائٹم میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی ڈپریشن، غم اور نا امیدی سے کس طرح چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ قرآن پاک کی سورت کے ذریعے میں اس کا علاج آپ کو بتاؤں گی۔ سورۃ الدعا ہے جس کی تفصیل یہ ہے، یعنی یہ سورت آیات مبارکہ، یہ سورت کیوں نازل ہوئی، اس کا شان نزول پہلے آپ کو بتاؤں گی۔ سورۃ الدعا کی تفسیر میں بتایا گیا ہے کہ یہ سورت اس وقت نازل ہوئی جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے آنے میں کچھ وقفہ ہوا۔ اس وقفے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمزدہ ہو گئے اور خیال کرنے لگے کہ شاید اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ناراض ہو گیا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑا اور نہ ہی تنہا چھوڑے گا۔ اس سورت کے شان نزول میں اللہ تعالیٰ نے کس طرح پیارے انداز سے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ تم غمزدہ نہ ہو، پریشان نہ ہو، مجھ سے نا امید نہ ہو، میں ہمیشہ آپ کا ساتھ دوں گا اور آپ کے ساتھ رہوں گا۔ اب اس سورت سے ہمیں بھی یہی سبق حاصل ہوتا ہے، جس طرح میں نے پچھلے لیکچر میں آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے خود سورت میں فرمایا ہے کہ اگر تمہیں کوئی پریشانی، کوئی مشکل آئے تو مجھ سے نماز کے ذریعے مدد مانگو اور صبر کرو، اور تنگی کے بعد ضرور آسانی ہے۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سورت اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، اور وہ جو نا امیدی کی طرف جا رہے تھے، ڈپریشن کی طرف جا رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو امید دلائی۔ تو اس سورت سے ہمیں بھی یہی سبق ملتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے نا امید نہ ہو، جیسا کہ آج کل کے دور میں دیکھا جا رہا ہے کہ ہم مسلمان بہت زیادہ اللہ سے نا امید ہوتے جا رہے ہیں اور دین اسلام سے دور ہوتے جا رہے ہیں، جبکہ ہمیں چاہیے کہ ہم پہ کوئی مشکل آئے یا مصیبت آئے تو ہم اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے۔ مگر ہم کیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے بعد میں مدد مانگتے ہیں، پہلے ہم لوگوں سے مدد مانگتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کسی کو جاب نہیں مل رہی، نوکری نہیں ہے اس کے پاس، تو وہ پہلے جا کے کسی اور لوگوں سے کہتے ہیں یعنی ہماری سفارش کروا لے، یہ ہو جائے، وہ کروا دے، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ پہلے کے دور میں لوگ اچھے تھے پھر بھی کر دیتے تھے، آج کل کے دور میں کوئی بھی کسی کا کام نہیں کرتا۔ تو اس لیے بظاہر ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم کسی اور سے مدد مانگیں تو اللہ تعالیٰ سے سوال کریں۔ اللہ تعالیٰ ضرور ہماری جائز ضروریات سنتا ہے، اور اگر جو ہم نے دعا مانگی وہ ہمیں نہیں ملتی تو وہ چیز ہمارے حق میں بہتر ہوتی ہے، کیونکہ ہم بظاہر وہ چیز سونا سمجھتے ہیں جو ہمارے حق میں سونا نہیں ہوتی۔ سورۃ الدعا آیات نمبر 1 سے 2 کا پہلے میں آپ کو ترجمہ بتاؤں گی اور پھر اس کی تفصیل آپ لوگوں کو بتاؤں گی، تاکہ آپ لوگوں کو اس سورت کی ترجمے کے ساتھ اچھی طریقے سے سمجھ آ جائے۔ قسم ہے دن کی روشنی کی اور قسم ہے رات کی جب وہ سکون دینے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے دن اور رات کی قسم کھا کر بیان فرماتے ہیں کہ جیسا کہ دن کے بعد رات کا آنا لازمی ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے، اسی طرح مشکلات کے بعد آسانی بھی ضرور آتی ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جیسے دن کے بعد رات آتی ہے اور رات کے بعد دن، اسی طرح اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے بندوں کو ہمیشہ کے لیے غم اور پریشانی میں نہیں چھوڑتا ہے۔ اب آپ لوگ دیکھیں کہ اس آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے کتنے خوبصورت انداز سے مومنوں کو بھی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ارشاد فرماتے ہوئے کہا کہ جس طرح دن اور رات بدلتے رہتے ہیں، ان کا آنا جانا ضروری ہوتا ہے، اسی طرح انسان کی زندگی میں کبھی مشکلات آتی ہیں، کبھی آسانی آتی ہے، تو وہ مشکل یا آسانی ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی، وہ ایک وقت تک ہوتی ہے اور وہ ایک نہ ایک دن ختم ہو جاتی ہے۔ جس طرح دن کے بعد رات اور رات کے بعد دن آتا ہے، اس آیت مبارکہ میں دن اور رات کی مثال دے کر ہم مسلمانوں کو سمجھایا گیا ہے کہ ہمارے اوپر جو تکلیف آتی ہے، جو غم آتے ہیں، ہم اس پہ ڈپریشن میں نہ جائے، بلکہ
اس پہ بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، یہ ہمارے حق میں بہتر ہوتی ہے۔ اور کبھی کبھار ہماری آزمائش بھی ہوتی ہے، اور اسی آزمائش ہی سے ہمارے ایمان مضبوط ہوتے ہیں، جس طرح ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کتنے زیادہ آزمائش آئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی آزمائش سے نہیں گھبرائے، بلکہ آپ کا ایمان اور زیادہ مستحکم ہوتا گیا۔ اسی طرح نبی اکرم علیہ السلام کی زندگی پر اگر ہم موازنہ کریں تو ان کے اوپر بھی زندگی میں بہت زیادہ مشکلات آئے، مشکلات انہوں نے برداشت کیے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو علم، حکمت جیسی عظیم دولت سے نوازا۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کبھی آپ لوگوں نے سوچا ہے کہ ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کی ایسی نعمت کیوں نہیں ہوئی؟ کیونکہ ہمارے اوپر ابھی مصیبت آئی نہیں ہوتی، ہم شور کرنا شروع ہو جاتے ہیں، ناامیدی کی طرف چلے جاتے ہیں، ڈپریشن کی طرف چلے جاتے ہیں، تو ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کا کرم ہوگا کیوں ہوگا؟ جب ہم اللہ تعالیٰ کی آیات مبارکہ کا صاف انکار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کا صحیح حق نہیں ادا کرتے، لوگوں کے پیچھے مدد کے لیے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو بھول گئے ہیں، تو ہمارے اوپر کیسے اللہ تعالیٰ کا کرم ہو سکتا ہے؟ آیات نمبر 3 کا ترجمہ ہے کہ نہ تو آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا ہے اور نہ ناراض ہوا ہے۔ یہ آیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک بہت بڑی تسلی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ناراض نہیں ہوا اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑے گا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جب بھی کوئی مومن اللہ کی راہ میں مشکلات کا سامنا کرے تو وہ یہ سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ اسے کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ اس آیت مبارکہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر مومنوں کو خوشخبری سنائی ہے، بشارت دی ہے کہ جو اللہ کی راہ میں نکلتے ہیں اور ان کے اوپر کوئی مشکل آتی ہے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ اللہ اسے تنہا چھوڑ دے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے ہر قدم پر اس کا ساتھ دے گا۔ آیات نمبر 4 کا ترجمہ یہ ہے، اور یقیناً آخرت تمہارے لیے دنیا سے بہتر ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین دلایا کہ آخرت کی نعمتیں دنیا کی مشکلات سے کہیں زیادہ بہتر ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی مشکلات وقتی ہے، جبکہ آخرت کی نعمتیں ہمیشہ رہنے والی ہیں۔ اب آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں، ہم دنیا پر زیادہ فوکس دیتے ہیں اور آخرت کو ہم بھول چکے ہیں، جبکہ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر ارشاد فرما دیا ہے کہ دنیا کی زندگی کو اتنی فوقیت نہ دو، یہ عارضی ہے، یہ ختم ہو جائے گی، جبکہ آخرت کی نعمت تو ہمیشہ رہنے والی ہے، اس کے اوپر آپ فوقیت دیں تاکہ آپ کی دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں۔ مگر ہماری بدقسمتی کیا ہے، افسوس، ہم مسلمان ہوتے ہوئے قرآن پاک جیسی خوبصورت تعلیمات ہمارے پاس موجود ہے، پھر بھی ہم اس کے اوپر عمل نہیں کرتے، دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ ہمارا کہنا یہ ہے کہ جس کے پاس پیسہ ہوگا اس کو آج کل کے دور میں اہمیت دی جائے گی، جس کے پاس پیسہ نہیں ہوگا ان کو اہمیت نہیں دی جائے گی، جبکہ اللہ تعالیٰ نے خود وعدہ کیا ہے قرآن پاک کی مختلف آیات مبارکہ میں اس کا ترجمہ موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری روزی کا سبب اللہ تعالیٰ بنانے والا ہے، پھر بھی ہم روزی کاروبار کی طرف اور دنیاوی بھاگ دوڑ کی طرف اور خاص طور پر دولت کی طرف اس طرح بھاگ رہے ہیں کہ ہمیں جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے اوپر امید ہی نہیں ہے کہ وہ ہمیں ہمارے رزق کا سبب بنائے گا۔ تو اسی لیے ہی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان میں تقریباً کتنے افراد ایسے ہیں کہ ان کے پاس کوئی نوکری نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اگر ہم اللہ پر یقین رکھتے تو اللہ ہمارے لیے ضرور سبب بناتا۔ ہم نے اللہ پر یقین کرنا چھوڑ دیا تو اللہ نے ہمارا سبب بھی بنانا چھوڑ دیا۔ تو اس لیے میری آپ سب مسلمانوں سے گزارش ہے کہ آپ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ پر توکل رکھیں، بھروسہ رکھیں اور قرآن پاک کی آیات مبارکہ کی تفسیر پڑھیں، وظیفہ پڑھیں، تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو ضرور اچھی نوکری مل جائے گی، اور اگر نہیں بھی تو جہاں پر آپ کام کر رہے ہیں اس میں بھی اللہ تعالیٰ برکت ضرور ڈالے گا۔ آیات نمبر 5 کا ترجمہ ہے، اور عنقریب
تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا کہ وہ انہیں اتنی نعمتیں عطا کرے گا کہ وہ خوش ہو جائیں گے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کبھی بھی مایوس نہیں کرتا، بلکہ اسے ایسی نعمتیں عطا کرتا ہے جو اس کے گمان سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ گمان مطلب یعنی ہمارے خیالات سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ اب آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی ہے، تو وہ پریشان تھے، تسلی دی ہے اس صورت مبارکہ میں کہ آپ پریشان نہ ہوں، بلکہ آپ پر جو پریشانیاں یہ وہ وقتی ہے، وہ ہٹ جائے گی، چلی جائے گی، دور ہو جائے گی، اور تم پر اتنی انعامات کیے جائیں گے۔ جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے کتنے انعامات کیا ہے، اور آپ خوش ہو جائیں گے، اور جو مایوسی ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے گی، بلکہ آپ کو ایسی نعمتیں عطا کی جائے گی جو آپ کے خیال میں بھی نہیں ہوگی، آپ کے اوپر ایسے انعامات کیے جائیں گے۔ اب اس آیت مبارکہ میں بھی ہم مسلمانوں کو بھی تلقین کی گئی ہے، دعوت دی جا رہی ہے کہ اگر ہمارے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے یا کوئی پریشانی آتی ہے تو ہم ڈپریشن کا شکار نہ ہو، بلکہ صبر اور استقامت سے اس کا مظاہرہ کریں، تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمارے اوپر بھی اسی طرح ہی کرم اور عنایت فرمائے گا انشاءاللہ۔ آیات نمبر 6 سے 11 تک کا ترجمہ یہ ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد دہانی کی ہے کہ کیسے اس نے آپ کو یتیمی کی حالت میں پایا، آپ کو راستہ دکھایا اور آپ کو فقیری سے نکالا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ماضی میں بھی آپ کی مدد کی تھی اور آگے بھی کرے گا۔ پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ یتیموں اور محتاجوں کے ساتھ نیکی کریں اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں، اور دوسروں کی مدد کرنے سے ہمارے دل کو سکون ملتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کا ذریعہ بھی بنتا ہے۔ اب اس سورت کا مختصر سا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں تاکہ ہم مسلمانوں کا اس سورت کے ذریعے سے ہمارے ایمان وہ تازہ ہو جائے اور مضبوط ہو جائے۔ یہ سورت ایک امید افروز سورت ہے جو دل کو تسلی اور اطمینان فراہم کرتی ہے۔ یہ ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ مشکلات عارضی ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ جب بھی انسان غم یا پریشانی میں ہو، اسے یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے ساتھ ہے اور وہ اسے ہر مشکل سے نکالے گا۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے کتنے اچھے انداز سے ہم مسلمانوں کو سمجھایا ہے کہ غم اور پریشانی سے ہمیں ڈپریشن کا شکار نہیں ہونا چاہیے، یعنی ہمیں ڈپریشن جیسے امراض میں نہیں مبتلا ہونا چاہیے، بلکہ ہر حالت میں اللہ تعالیٰ پر یقین رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہماری ضرور مدد کرے گا اور ہم اس جیسی بیماری سے بچ سکیں۔ میں نے آپ کو اس سورت کے شان نزول بھی بتا دیا، ترجمہ بھی بتا دیا، مکمل تفصیل بھی بتا دی آپ کو۔ اس کے علاوہ اگر آپ لوگوں کو زندگی میں کبھی کوئی غم یا ناامیدی کی طرف آپ جیسے ہی جانے لگے تو آپ اس سورت کی آیات مبارکہ کی تلاوت کر لیں، تفصیل پڑھیں، تو آپ کی جو مشکل ہوگی یا آپ اگر ناامیدی کی طرف جا رہے ہیں، ڈپریشن کا شکار ہو رہے ہیں، تو آپ خود بخود اس ڈپریشن سے نکل جائیں گے۔ آپ کو کوئی میڈیسن لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ میڈیسن لیں گے تو تبھی آپ کو پرسکون نیند آئے گی۔ اگر ہم قرآن پاک کا ترجمہ پڑھیں سمجھ کر اور اس پر تھوڑا سا غور و فکر کریں تو ہم ایسے بہت سے امراض، بیماریوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اب آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں قرآن پاک میں نہ صرف ہمیں ہدایت دی گئی ہے بلکہ ہمیں مختلف بیماریوں سے نکلنے کا طریقہ بھی بتایا گیا ہے۔ اس میں ہمیں میتھ کے بارے میں بھی ہمارے پاس علم ہے۔ فقط ہمارے پاس قرآن پاک میں جو آج جو علوم ایجاد ہوئے نا، وہ سارے علوم اس میں موجود ہے۔ سائنسدانوں نے بھی اس کے اوپر ہی سرچ کر کے ہی آگے بڑھے ہیں، جبکہ ہم دین سے کیوں دور ہو رہے ہیں؟ ہماری دین سے دوری کی وجہ کیا ہے؟ ہم اپنے قرآن پاک کی جو تعلیمات ہے اس کو چھوڑ دیا ہے اور انگریزی تعلیمات اور مختلف علوم کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں، جبکہ آپ دیکھ سکتے ہیں غیر مسلمان ہیں وہ اسی قرآن پاک کے اوپر ہی سرچ کرتے ہیں اور ترجمات کرتے ہیں، اور وہ کہاں تک پہنچ گیا ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں غم اور مصیبت میں ثابت قدمی عطا فرمائے
اور ہمیں غم اور خوشی میں بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر زندگی رہی تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔